آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک مظلوم ماں کی کہانی، جو اپنے اوپر کیے جانے والے دکھ کی کہانی آپ لوگوں کو بتائیں گی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری نئی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج نہ جانے کیسے اس نے پرسوں بعد ایک پیڑ اور چند سرخ کلر کے قلم ہاتھ میں تھامے۔ عزیزہ جان بیٹی، ویسے تو دن میں کئی دفعہ تم سے باتیں کرتی ہوں، کبھی روتی ہوں کبھی ہنستی ہوں، سوچا آج خط ہی لکھ ڈالوں۔ تم مجھ سے یقیناً ناراض ہو جب ہی میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی ہو۔ وضاحتیں جتنی بھی دی جائیں کم ہیں، پھر بھی میری جان میں تمہارے نہ ہونے سے نامکمل ہوں، وہاں تمہیں دنیا میں لا کر شرمندہ ہوں۔ یہ اس مظلوم ماں کا خط ہے جو نکاح کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اس گھر میں لائی گئی، جہاں اس کی حیثیت بیٹے پیدا کرنے والی مشین سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک ایسی ہستی جسے 2 وقت کی روٹی اور کپڑے دے کر نسل آگے بڑھائی جا سکے، وہ شخص جو تمہارا باپ کہلایا جاتا۔ اس نے کم عمر اور کمزور دل لڑکی کو قید با مشقت کر دی، بلکہ کر ہی نہیں دی، سنا بھی دی، بلکہ قید با مشقت اس کا مقدر کر دی، جو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کے خاطر ہمیشہ چپ رہی۔ اسے کچھ زیادہ نہیں چاہیے تھا، صرف ایک محبت کی نظر، چاہت کے 2 میٹھے بول، عزت بھری زندگی۔ اس کے بدلے میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ اس کو وہ ہم سفر ملا جو صرف عزت مند تھا، عزت پوری ہونے سے بھی اور عزت پوری ہونے کے بعد بھی، حکم اعلیٰ اور بیوی کو حرف کہنے کی بھی اجازت نہ دینے والا۔ اس شخص کو تو بیوی کے نام سے ہی نفرت تھی، جو صرف اپنی طاقت اور رتبے کو بڑھانے کے لیے بیٹوں کی فوج بنانا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی جیسی کمزوری کو اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں کیسے برداشت کرتا؟ بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا اس کے پرکوں کی نشانیاں نہیں تھیں۔ زیور کیا ہوتا ہے، ہار سنگار کیا ہوتا ہے، بھرپور مشقت کے بعد سکون کی نیند کسے ملتی ہے؟ زندگی میں ایسی کوئی آسائش نہیں تھی، اگر کچھ تھا تو شوہر اور ساس کی قید آلود زندگی اور خدمت کرنے کا تقاضا کرتی آنکھیں۔ ایسے ماحول میں اگر اپنی مرضی کر بھی لیتی اور تمہیں دنیا میں لے بھی آتی تو سوچو ذرا تمہیں کیا ملتا؟ صرف نفرتیں، جھڑکیاں اور قید تنہائی، باپ اور بھائی کی برچھیوں کی طرح چپتی نگاہیں۔ جمع ہوتے ہی تمہارا نکاح کلام پاک سے کروا کے اپنی زمین اور جائیداد کو محفوظ کر لیا جاتا۔ ابھی تمہیں حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تمہارا غم کیسے برداشت کر پاتی میری بچی؟ چلو ہم اگر حالات سے مقابلہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور میں تمہیں اعلیٰ تعلیم بھی دلواتی، پھر بھی تم آزادی سے جی نہیں پاتی۔ وہ تمہارے ساتھ ایک اور ظلم ہوتا۔ تعلیم سے تمہیں اپنے حق کا پتہ چلتا، اپنی ماں پر اور خود پر ہونے والے ظلم کا پتہ چلتا۔ باہر کی دنیا بہت دلکش ہے، اس کی رنگینیاں تمہیں اپنی طرف مائل کرتی۔ تم اپنی جیسی لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے دیکھتی، اپنے باپ اور بھائیوں کی شفقت تلے ہنستے مسکراتے دیکھتی تو ضرور شکوہ کرتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ناز نخرے کیوں نہیں اٹھائے جاتے۔ کمزور نادان ماں جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، وہ بھلا تمہارے حق کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ مجھے پتا ہے اب تم کہو گی تم کیسی ماں ہو، اگر میں ہوتی تو ہم سہیلیوں کی طرح رہتے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹ لیتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ مگر میری جان ایسا نہیں ہوتا، تم بھی اوروں کی طرح مجھ سے نفرت کرتی۔ تم اگر پیدا ہوتی تو اس معاشرے میں ماضی اور حال میں فرق کرنے کا تصاد دیکھ کر مجھے پر ناراض ہوتی، یہی کہتی کہ اس 2 رخی معاشرے میں مجھے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، جہاں سانس لینے پر بھی پابندی ہے، جہاں رشتے صرف غرض اور دولت کی روٹی سے بندھے ہیں۔ اگر تم دنیا میں آتی تو یقیناً بہت ذہین ہوتی، مگر محبت اور حکومت کرنے کے لیے مرد کو عقل مند عورت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسے ہمیشہ خود سے کمتر اور بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح نام نہاد پڑھے لکھے لوگ، بظاہر روشن فکر نظر آنے والے لوگ ذہین لڑکیوں سے شادی کر بھی لیتے ہیں تو اس لڑکی کو اپنی ازدواجی زندگی کی بقا کی خاطر نکاح کے ساتھ ہی
اپنی زبان اور عقل کو ساتھ تالی لگا کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے وہ جتنے عالم اور فاضل ہوں، گھر میں اس کی حیثیت جوتی کی نوک سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پیاری بیٹی، اگر تم ہوتی تو دیکھتی کتنے وحشی درندے اس معاشرے میں پل رہے ہیں اور اپنی جھوٹی انا اور جھوٹی روایتوں کو لے کر اپنی ہی عورتوں کو استحال کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی خبیث رسمیں آج بھی راج کر رہی ہیں۔ نہ سمجھی کی عمر میں اگر تمہارا کسی پہ دل آ جاتا تو، جبکہ یہ تو آفاقی جذبہ ہے، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ تمہاری پسند ہی میری پسند ہوتی، مگر ساتھ ساتھ یہ خوف بھی دامن گھیرے ہوتا کہ کہیں شادی کے بعد یہ بدل تو نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ روایتی شوہروں والا رویہ تو اختیار نہیں کرے گا۔ شاید اس کی وجہ وہ محرومیاں ہیں جن کا میں زندگی بھر سامنا کرتی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی کا بھی مقدر بنے۔ میں بھی کن خیالوں کی دنیا میں رہ رہی ہوں۔ بھلا تمہارا باپ اور تمہارے بھائی تمہاری پسند کو برداشت کرتے، وہ تم دونوں کو ہی کاروکاری کے جرم میں قتل کر دیتے۔ تم پیدا ہوتی تو مجھے کہتی، امی آپ تو جھوٹی اور منافق ہیں، آپ کی زندگی کتنی مصنوعی ہے، دن بھر چڑچڑاتی ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہیں، اندر ہی اندر گھلتی ہیں، مگر جیسے ہی گھر میں ابا آتے ہیں آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، لگتا ہے کہ دنیا میں آپ جیسا خوش کوئی نہیں۔ وہ آپ کو جھڑکتے ہیں، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، پھر بھی آپ ان کے سامنے بچھی بچھی جاتی ہیں۔ ہائے بیٹی، تم یہی سوال کرتی ہو، میرے بچے، یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے اپنا گھر بسائے رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ آخرکار ہر مشرقی عورت کے لیے اس کا شوہر ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ میں آج بھی کتنے سارے لوگوں کے درمیان تنہا ہوں۔ محبتیں اور چاہتوں میں تلخیاں بھی تو تنہائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ زمینی بے گھری کے علاوہ وہ دل کی رومانوی بے گھری بھی تو ہوتی ہے۔ اس تنگ معاشرے میں اگر کسی سے مسکرا کے بات بھی کر لی تو بس یہیں سے فتنہ بازی کی دکان کھلنے کا سامان ہوگا۔ اس عمل کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ میں اور تمہارے باپ بھائی تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہارے مسکرانے پر پہرے بٹھا دیتے، کیوں نہ کہ مجھے معلوم ہے دنیا معصومیت اور شیطانیت میں فرق نہیں رکھتی۔ میں تمہاری کتنی اور کیسے چوکیداری کرتی میری بچی، یہاں سگے اور خونی رشتے ہی ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ اس سب کے باوجود تمہاری ماں تمہارے باپ سے شدید محبت کرتی ہے۔ وہ باپ جس نے کبھی تمہاری ماں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈسکس نہیں کیا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کا ہم یہ نام رکھیں گے، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ اس کے دل میں نہ تو بیٹی کا ارمان تھا اور نہ ہی مجھے کسی فیصلے میں اختیار تھا کہ میں اپنا کوئی فیصلہ لے سکوں۔ جبھی تو میرے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اور پھر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور پہلا فیصلہ، وہ بھی اتنا سنگین کہ تمہیں اس دنیا میں آنے نہ دیا جائے۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا 4 بیٹوں کے بعد اس دفعہ آپ بیٹی کی ماں بننے جا رہی ہیں، تو میں چیخ پڑی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے آپ کو اس آزمائش میں نہیں ڈال سکتی، اپنی بیٹی کو اس دنیا میں لانے کا جرم نہیں کر سکتی۔ بالفرض اگر تم ہوتی تو میں تم سے کچھ بننے کی توقع نہیں کر سکتی، اگر کرتی بھی تو یہ میں سراسر غلطی پر ہوتی۔ میں نے کون سے تیر مار لیے پڑھ لکھ کر؟ تم بھی وہی کرتی جو معاشرہ چاہتا ہے، جو تمہارا باپ چاہتا ہے۔ میں تمہیں زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی، تمہیں ڈراتی کہ کہیں تمہارے قدم بہک نہ جائیں۔ ڈر اسی چیز کا ہے جو ایک دفعہ دل میں بیٹھ جائے پھر وہ کبھی باہر نہیں نکلتا۔ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے، پھر ہر ایک سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ تم پیدا ہو کر دیکھتی کہ عورت کی کس کس طریقے سے تذلیل ہوتی ہے، کبھی مذہب کی آڑ لے کر، کبھی معاشرتی کردار کی آڑ لے کر، کبھی نفسیات کا سہارا لے کر کہ عورت کا دماغ مرد کے دماغ سے چھوٹا ہے۔
फिर मैं तुम्हें पैदा करने की गलती क्यों करती? एक ऐसे जहां में जहां हत्ता कि तुम्हारा बाप और तुम्हारे भाई भी तुम्हें खुशामदीद कहने को तैयार न थे। पैदा होकर तुम कौन सा तीर मार लेती? हद तो ये है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। यहाँ तो लाशों की बेहुरमती भी आम हो गई है। इन जीते जागते दरिंदों से कैसे बचा पाती? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत मजबूर थी, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना। मेरी बच्ची, फ़कत तुम्हारी बदनसीब माँ। लेटर पैड इसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज़ से इसका शौहर और इसके बेटे कमरे में आते और सुर्ख कलम से लिखा इसका राइटिंग पैड पे हर एक लफ्ज़ इसकी मौत का पैगाम सुनाई देता। ये सब इसकी मौत की आवाज़ सुनाई देने को काफ़ी थे। हाँ, तो मेरी YouTube फैमिली, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नए देखने वालों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए मुझे नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलती हूँ मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ मेरे चैनल कहानी की दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।